یہ امریکہ میں جو بل پیش ہوا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ کتنا سیریس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے؟ کیونکہ اس میں وہ سینکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ جی جو اور وہ بڑا ٹارگیٹڈ قسم کا ہے، یو نو۔ رضا، ایک بل یہ پاس ہوا ہے، کتنے لوگ اس کی سپورٹ میں ہوں گے؟ مطلب یہ کہ ایز اے بل یہ خاصا سیریس ہے، جی اور میرے خیال میں امریکہ جو ہے، امریکی سرکار جو ہے اس کو شاید استعمال کرے آئندہ ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ مطلب کہ پاکستان کا وہ مڈل ایسٹ میں ایک رول وہ دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو مطلب کہ اس طرف لے کے پاکستان کو، دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ ڈکٹیٹرز کو استعمال کرنا اپنے فائدے میں، تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا۔ یہ کوئی ڈیموکریسی، ٹرمپ صاحب بھی خود اتنے ڈیموکریٹک، مطلب کہ ان کو تو بالکل ڈیموکریسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سو بل ایز اٹ از، اور پاکستان جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ بل ہے، سیریس ہے، اس کی سلو پروگرس ہوگی، ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی شکل نکلے، آج کے دن میں تو نہیں ہوگی۔ بلکہ مائیکل کوگل مین کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، یہ اتنا آسانی سے مطلب کہ پاکستان اس کو اگنور نہ کرے، آگے جا کے یہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ، اس کے دو اینگلز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی اور لوگ جو ہیں پاکستانی، وہ اس کو سپورٹ کریں امریکہ میں، ایک ڈائمنشن یہ ہے، تو کچھ بن جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکی سرکار جو ہے اس پھر بل کو لے کے پاکستان کے ساتھ جس طرح نیگوشیٹ کرنا چاہے اپنے انٹرسٹ وہ کرے گی، تو دونوں طریقوں سے یہ خطرناک ہے۔ ہاں اچھا جی، یہ سوال یہاں پہ بہت سارے کامنٹس اور سوال بھی آ رہے ہیں، میں ادھر بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کامران صاحب کہہ رہے ہیں نظام شروع ہوا تھا تو نواز شریف کو کیوں نکالا گیا 2018 میں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی، کہ خاص کر چائنا سے دلداری جو تھی، اور اس کی وجہ ہے۔ اور کامران صاحب کو کہیں کہ 2013 میں جا کے کچھ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس بھی اگر فرصت ملے تو دیکھ لیں 2013 میں۔ اور یہ تو مرحوم جو ہے سرتاج عزیز، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میاں صاحب کی 2013 کی گورنمنٹ میں کیبنٹ کمیٹی فار ڈیفنس کے سسٹم کو ریڈنڈنٹ کر کے 4 جرنیل جو ہیں ان کو ایکول پارٹنر ڈیسیجن میکنگ میں، ملٹری اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو کہ ختم کر دی گئی تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008 سے 2013، اس کو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے نام پہ زندہ کیا گیا۔ تو دیکھ لیں جا کے، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہیں جس میں فرحت اللہ بابر صاحب بھی بولے تھے، افرا صاحب خٹک صاحب بھی بولے تھے، اور لوگوں نے بھی شور مچایا تھا میاں صاحب کے ہی زمانے میں۔ بلکہ جو 11 سروسز ہیں سول سروس کی، اس میں سے ایک سروس ہے ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ، اس میں جرنیل بٹھایا گیا تھا، پارلیمنٹ نے شور مچایا تھا کیونکہ جو سیکیورٹی کمیٹیز ہیں، لیکن کوئی سنی نہیں گئی تھی۔ چلیے یہ سوال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بلکہ ایک اور ہمارے ویور کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، سندھ میں لوگ ناراض ہیں اور ادھر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ کدھر کو، کیا یہ مجید خدا بادی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شورش چل رہی ہے سندھ میں، کنالوں کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں اور صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جا کہاں رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں جی انجام تو ہمیں پتہ ہے کس طرف جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جذباتی طور پہ ایموشنلی پاکستان ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اور مسئلہ اب ساری نظر جو ہے وہ پنجاب پہ ہے کہ پنجاب بھی تھوڑی سی غیرت کرے، اٹھے اور کہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بند کرو۔ پنجاب کی جی بیسس پہ کوئی جو چیز ہے، مطلب کہ اور یہ پیسے کا گیم ہے، مطلب کہ جب بڑے بڑے
جرنیلوں کے 4 4 ارب کی جن کی ویلیو ہو جائے گی، تو پھر کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ ملک میں شورش ہے یا نہیں ہے. ایز لانگ ایز کہ ملک قائم ہے، آپ کے انگوٹھے تلے ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کمزور ہو جائے گا. اس سے کوئی وہ ہے نہیں. ہاں سو اور بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہم کدھر جائیں. یہ یہاں تو ہماری لیے گنجائش نہیں ہے. جی بلوچستان اور بلوچستان کے آلریڈی ناراض ہیں. سندھی جو ہیں وہ لیکن سندھیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے، جبکہ صدر آصف علی زرداری نے وہ جو بل ہے پانی کی ڈسٹریبیوشن کا، اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں، اور اس ملک میں جو انٹرنل شورش ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ سنبھالنا جو ہے اس کو مشکل ہو جائے گا.